پاکستان میں ہر تیسرا شخص ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے، جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ملک بھر میں ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے ڈاکٹر 500 سے بھی کم ہے۔ 22 کروڑ آبادی کے لیے 20,000 سے زائد ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ یہ بات خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے ایک ہوٹل میں ذہنی صحت کے حوالے سے منعقدہ تقریب کے دوران معروف سائیکاٹرسٹ میاں افتخار حسین نے کہی۔ تلخی نہ ہو، ایک جمہوری انداز میں، ایک محبت انداز میں، ایک صحت مند انداز میں وہ اس کا تعلق ہو، سمجھانا ہو تو طریقے سے بھی ہوں۔ یہ پنشمنٹ، مار پیٹ جو ہے اس میں وہ ذہنی پہلے سے وہ انگزائٹی ہوتی ہے، انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو گھر کا ماحول دوستانہ ہونا چاہیے، اطراف میں جو ہے جو کمیونٹی ہے وہ سب بچوں کا خیال رکھے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ آپس میں ایکسچینج کر سکیں۔ ادارے ہوں، سکولز ہوں، تو اس میں ایک صحت مند ماحول ہونا چاہیے۔ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کا، پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا باقاعدہ کونسلنگ سیشنز ہونے چاہیے۔ تعداد ہماری جو سائیکیٹرسٹ کی ہے وہ 500 سے زیادہ نہیں ہے 22 کروڑ عوام کے لیے، اور یہ تقریباً 20,000 سائیکیٹرسٹ اس کی ضرورت ہے۔ WHO کی جو ہے وہ 20,000 پہ ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر کیسز جو فزیشین کو جاتے ہیں کہ گیس ہے، بعد ہے، گیس کو سر کو اوپر چڑھ جاتی ہے، اور بعد ہے، گیس ہے، یہ سارا سائیکیٹرک سائیکولوجیکل پرابلمز ہے، انگزائٹی ہے، اس کے ڈپریشن، وہ سومیٹک سمٹمز میں، یعنی اگر سائیکولوجیکل بھی ہے، سائیکیٹرک بھی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، تو اس کی مینیفیسٹیشن، اس کا اظہار بدنی علامات میں ہوتا ہے۔ کرمنل مائنڈڈ وہ وائلنس کی طرف کر دیتے ہیں، اور یہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ کچھ بچوں کو، ایک گروپ کو جو سوشل ایکٹیویٹی کے جو اس قسم کے جو ویڈیوز وغیرہ ان کو فلمیں دکھائی گئی، ایک یہ ہے کہ ان کو وائلنس کی، جن کو ایکسپوجر وائلنس کی طرف ہوئی وہ زیادہ وائلنس کی طرف مائل ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتی ہوئی مقررین نے کہا کہ ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے ذہنی صحت پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ زیادہ تر پیشنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم سائیکائٹرک میڈیکیشن لیں گے تو ہم اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے، تو ان کو لگتا ہے کہ تمام میڈیسنز میں یا نشہ ہے یا پھر نیند ہے، جس کی وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو ود ان اے ویک جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ ہمارا موڈ تھوڑا نارمل ہو گیا یا جو بھی سمٹمز ہیں ذرا سے بھی ریکور ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس میڈیسن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں ایڈکشن نہ ہو جائے۔ زندگی گزارنے کے ایکسپیرینسز تو مختلف ہوتے ہیں، سوشلائزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک گھر سے میں تو وہ ضرور رہتے ہیں لیکن ضروری نہیں دونوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایک جیسی ہو۔ اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ یا ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو انسان اپنے ایکسپیرینسز سے اس کی پرسنالٹی کی ٹریٹس ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ میچورٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جب 18 سال یا اس سے تھوڑی اوپر ایج میں آتے تو ایک ریجڈ یا ایک ٹھوس پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے سے انٹروورٹ ہوتے ہیں، اپنے ذات میں رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا سوشلائز کرنا پسند۔ پاکستان میں ذہنی بیماریوں میں وقتاً فوقتاً اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانا ضروری ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس کیا ہیں، دوسرا یہ کہ ابھی تک جو ان میں کانسیپٹ ہے پاگلوں کا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا یا پاگلوں کے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، تو وہ اس میں کمی آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے ایونٹس فیوچر میں اور بھی ہوتے رہیں گے، اور گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی اور پالیسی میکرز ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا تھوڑا سا کریکشن کر دوں، مینٹل ڈس آرڈرز کا مطلب پاگل پن نہیں ہے۔ پاگل پن ایک ٹرم ہے جو ہمارے ہاں لوگ یوز کرتے ہیں، جو لوگوں کو طعنہ کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو مینٹل ڈس آرڈرز آر کیوریبل، کوئی بھی بیماری ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، OCD ہو، اسکیزوفرینیا ہو، بائی پولر ہو، یہ سب کیوریبل النیسز ہیں۔ چاہے صرف لوگ گھبراتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ایک لیبل لگ جائے گا پاگل پن کا یا مینٹلی انویل ہونے کا تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ینگ بچیاں ہوتی ہیں، وہ گھر والے چھپ کر لاتے ہیں کیونکہ گاؤں میں خبر پھیل جاتی ہے کہ جی یہ پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں ذہنی امراض زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ گھریلو تشدد، بچوں کی دیکھ بھال، معاشرے میں خواتین کے مسائل نظر انداز کرنا اور بیماریوں کے بارے میں آگاہی نہ ہونا ہے۔
اگر بچوں میں ہم بات کریں تو 5 میں سے ہر ایک بچہ مین کہ 20% جو ہماری ینگ جنریشن ہے، چلڈرن ہیں، وہ لوگ اس بیماری کا شکار بننے جا رہے ہیں، کیونکہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہمیں یہ آگاہی نہیں ہے کہ بچوں میں بھی ڈپریشن، انگزائٹی اور ذہنی اور نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں. تو ایک تو ہمارا جو تھاٹ پیٹرن ہے، جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک حیثیت رکھتا ہے ہماری بیماری کے شامل ہونے میں. معروثیت جو انہیریٹڈ میں نے بات کی بایولوجیکل، وہ ایک طرف، اس کے بعد جو ہمارے اپنے رویے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کسی بھی زندگی میں مشکل جب ہماری اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ایک چیز انٹریگ کرتی ہے، بہت فیسینیٹ کرتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے ہمیں کہ مسائل تو سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کو بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، کچھ کو نہیں ہوتی. تو اس میں جو کچھ فیکٹرز پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو اس مسئلے کو دیکھتے کس طرح ہیں اور اس کے لیے پھر ہم لوگ رسپونڈ کس طرح کرتے ہیں. تو کوئی بھی جب مسئلہ ہو ہماری زندگی میں، اس میں ہمارا رد عمل جو ہے تو وہ ایک بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے مسئلے کو سمجھ رہے ہیں پھر اس کے بعد کر رہے ہیں. کائنڈلی فیمیلز میں اگر غصہ زیادہ ہے، چڑچڑا پن زیادہ ہے، اداسی ہو رہی ہے، ان کا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا یا ان کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے، آپ لوگ اس کو کائنڈلی ایک بیماری کی علامت سمجھیں. آپ اس کو جو ہے تو آپ اس کو شخصیت کا مسئلہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کو ذہنی جو ہے تو وہ بیماری کا حصہ سمجھیں. اس کے لیے جس طرح سے آپ باقی چیزوں کے لیے اپنی فیمیلز کو ڈاکٹر کے لیے اگر لے کے جاتے ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ ماہر نفسیات سے جو ہے تو ضرور کانٹیکٹ کریں. فیمیل کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کی ذہنی صحت بہت زیادہ ضروری ہے. تقریب سے خطاب کرتی ہوئی مقررین نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کی ذہنی امراض کو نظر انداز کرنے اور ڈاکٹر سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ذہنی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ ہاؤ ٹو فائٹ ود اٹ. اب جیسے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کو. میڈیکل فیلڈ میں آنے کے بعد ہی مجھے زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ٹو وزٹ اے سائیکیٹرسٹ اف یو ہیونگ این اینی ٹائپ آف مینٹل ہیلتھ پرابلم. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں وزٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ پہ اتنا ڈپریشن آ رہا ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ جائیں اپنے مینٹل ہیلتھ کو. جیسے کہ آج ہمیں کئی ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ ود مینٹل ہیلتھ پرابلمس. تو اس میں سے انہوں نے ہمیں بتایا آپ لوگ اسٹوڈنٹس خود بھی اپنی تھیراپی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں آ گیا قرآن کی تلاوت کرنا. انہوں نے تو میوزک کا بھی بتا دیا، تھوڑے بہت میوزک سن لینا، قرآن کی تلاوت کی، خود بھی ایک میڈیٹیشن ہے، نماز پڑھنا. تو بس یہی آپ کر سکتے ہیں. اویئرنیس کی ضرورت ہے. پرابلمس تو اسٹوڈنٹس کی لائف میں بھی ہوتی ہے اور سب کی لائف میں پرابلمس تو ہوتی ہیں، بٹ دا تھنگ از دیٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پرابلمس. مقررین نے ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے صحت مندانہ سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے پر زور دیا.